بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عیسائیوں کا حملہ۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ہر نئی طاقت کو اپنے قرار و قیام کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ فتنہ پر فتنہ اور آزمائش پر آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر کامیابی کارواں تاباں دکھائی دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک فتنہ میں پڑ چکا تھا، دوسرے فتنے نے سر اٹھایا۔ یروشلم کے عیسائی مصر کے لیے بہت جد و جہد کر چکے تھے۔ وہ کئی بار مصر پر حملہ آور ہوئے، سیاست اور قوت دونوں کو آزمایا، کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اور پھر مصر کی حالت تو اور بھی قابل رشک ہو گئی تھی۔ نور الدین کے ایک سپہ سالار کا مصر پر تسلط گویا اس بات کا اعلان تھا کہ مصر اب کبھی بھی عیسائیت کو پناہ نہیں دے سکے گا۔ وسیطہ اور اسکندریہ جیسی اہم بندرگاہیں دشمنوں کے قبضے میں رہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان بحری قوت پر چھائے رہے اور یورپ اور صلیبیوں کے مابین رسل و رسائل اور تعلقات منقطع کر دیے جائیں۔ ابھی حکومت کی ابتدا ہے، اگر ایسے وقت پوری کوشش کے ساتھ مصر پر حملہ کیا جائے تو آئندہ کے خطرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ یہ خیال یروشلم کے بادشاہ کو مصر کی طرف لے آنے کا محرک ہوا۔ اس نے یونانیوں کی امداد بھی حاصل کر لی اور خود ایک بہت بڑی فوج لے کر مصر کی طرف بڑھا۔ یونانی 220 بحری بیڑے لیے ہوئے ساحل بساحل دمیتا کی طرف چلے۔ اتفاق کی بات کہیے کہ یونانی بیڑوں کے ساحل مقصود پر جلد پہنچنے میں طوفان رکاوٹ بنا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مدافعات کا سامان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نور الدین زنگی تھے امداد طلبی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری کیفیت نور الدین زنگی اپنے دوست اور مربی کو لکھ دی۔ نور الدین نے کچھ فوج تو مصر بھیج دی اور کچھ کے ساتھ فلسطین پر حملہ آور ہوا تاکہ یروشلم کی بادشاہ کی توجہ بڑھ سکے۔ دمیتا کا محاصرہ۔ عیسائی فوجوں نے نومبر 1129 عیسوی میں دمیتا کا محاصرہ کیا۔ شاہ یروشلم نے اپنی فوج شہر اور سمندر کے درمیانی علاقہ میں اتاری اور یونانی جہازوں کا انتظار کرنے لگا۔ قلعہ پر آگ برسانے والے برج ہر طرف بنا دیے گئے، منجنیقیں لگا دی گئیں اور شہر پناہ کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرف سے آگ برسائی جانے لگی۔ 3 دن کے بعد یونانی بیڑا بھی آ پہنچا، لیکن اس آہنی زنجیر نے بندرگاہ تک نہ پہنچنے دیا جسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش مند انجینئروں نے بندرگاہ کی حفاظت کے لیے سمندر میں پھیلا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوجیں آہستہ آہستہ محاصرین سے اس گستاخی کا بدلہ لینے کے لیے بڑھتی گئیں۔ لڑائی چھڑ گئی، لیکن عیسائیوں کی کم حوصلگی اور بزدلی نے میدان میں جم کر لڑنے پر صلح کو ترجیح دی۔ ان کی طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے صلح کی درخواست کی گئی جسے منظور کر لیا گیا، اور یہ بہادر سورما جو مصر کو دبانے آئے تھے اپنا بہت کچھ کھو کر اور ہزاروں جانیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج اور دریائے نیل کے حوالے کر کے فلسطین کو واپس ہو گئے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔